पुरानी इमारत की छत से आने वाली गूंज में एक सर्द आहट थी। रात के 2 बजे थे जब हर शे खामोश होती है। हॉस्टल की वो तारीख गली खौफ से भरी हुई थी, मगर अब मुझे एहसास होता है کہ وہ خوف نہیں، ایک فریاد تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے انوکھا اور ناقابل فراموش تجربہ تھا، جو خوف سے زیادہ ایک راز کا انکشاف تھا۔ یہ کہانی آج سے کئی سال پہلے کی ہے، جب میں نے ایک پرانے ویران ہاسٹل میں داخلہ لیا۔ ہاسٹل کی عمارت شہر سے بہت دور تھی، ایک پہاڑی علاقے پر واقع تھی جس کے ارد گرد گھنے جنگل تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس ہاسٹل میں کوئی آسیب ہے، مگر میں نے ان باتوں کو صرف افواہ سمجھا۔ میرے کمرے میں میرے ساتھ ایک اور لڑکا رہتا تھا جس کا نام عدنان تھا۔ عدنان نے مجھے بتایا کہ یہاں رات کو کچھ عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس نے مجھے ہاسٹل کی ایک پرانی کہانی سنائی کہ کئی سال پہلے ہاسٹل کے مالک کی بیٹی مایا پرسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھی۔ پہلے کچھ دن تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن ایک رات میں نے اچانک اپنے بستر پہ ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ اس کا چہرہ درد اور بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ صرف میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں خوف کے مارے جم گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہر رات ہوتا رہا۔ ایک رات میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں ایک میٹھی سی لیکن عجیب سی بو پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ میں نے خوف کے بجائے تجسس کے ساتھ اس سے بات کی، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ لڑکی باہر کی طرف اشارہ کرتی رہی، جیسے وہ مجھے کچھ دکھانا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے دل پر قابو پایا اور اس کے ساتھ پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے ہاسٹل کے اس بند حصے کی طرف لے گئی جو کئی سالوں سے بند تھا۔ اس نے مجھے ایک تاریک اور دھندلے کمرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں اندر گیا، میں نے ایک پرانی ڈائری کا ٹکڑا دیکھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس پر لکھا ہوا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھے یہاں قید کر دیا ہے۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا جب وہ چوری کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ پڑھا، کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے ڈائری کا آخری حصہ پڑھا۔ اس نے مجھے پتھر سے مارا۔ میں نے کمرے میں ایک پتھر پڑا ہوا دیکھا جس پر خون کے دھبے تھے۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ مایا کو کسی نے مار دیا ہے۔ اس نے مجھے دکھایا کہ اس کے قاتل نے اس کے سر پر ایک پتھر سے وار کیا تھا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ اس کی روح مجھ سے مدد مانگ رہی ہے۔ اس کا خوف میرا خوف نہیں، بلکہ اس کا درد تھا جو وہ مجھ سے محسوس کرانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، میں سچ سامنے لے کر آؤں گا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ اگلے دن میں نے پولیس والوں کو بلایا اور اس بند کمرے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے وہاں سے وہ پتھر اور ڈائری کے ٹکڑے کو بطور ثبوت لیا اور تحقیق کے بعد اس ہاسٹل کے وارڈن کو گرفتار کر لیا گیا، جس نے سالوں پہلے مایا کو اس لیے قتل کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی چوری کو چھپا سکے۔ جب پولیس والے وارڈن کو لے کر جا رہی تھی تو میں نے دور کھڑی مایا کی روح کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، گویا وہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک سکون تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں نے اس کی روح کو سکون پہنچایا تھا
اور وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ اب جب میں اس جگہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوف نہیں بلکہ ایک گہرا سکون محسوس ہوتا ہے کہ ایک بے گناہ روح کو انصاف ملا۔